بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واحد القہار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز و ساتھیوں، اللہ کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بڑا ہی مبارک دین دیا ہے۔ جس طرح ہمارے بھائی نے ابھی بیان کیا دین کی اہمیت اور آخرت کے سوالات کے بارے میں، اور پھر نماز کی اہمیت کے تعلق سے، میں اسی تعلق سے آپ حضرات کے سامنے وہ بات کروں کہ اللہ نے ہم سب کو اتنا مبارک دین دیا ہے کہ اس دین کے مقابلے پر قیامت تک کوئی دین نہیں آ سکتا۔ اس لیے حدیث میں آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اگر یہ دین اسلام، یہ دین سریا تک بھی ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس سریا سے لے کر بھی آ جائیں۔ اگر چاند ستاروں پر بھی ہوتا تو کچھ لوگ اس کو وہاں سے بھی وصول کر کے لے کر، کیونکہ اللہ نے اس دین میں وہ خیر رکھی ہے کہ جو خیر قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتی سوائے اسلام کی۔ کیسی خیر رکھی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے اور رات بھر سوتا رہے، کوئی خیر کا کام نہ کرے، نہ ہی وہ ذکر کرے، نہ تلاوت کرے، نہ بیمار کی عادت کرے، نہ جنازے کے ساتھ شریک ہو، نہ قرآن کی تلاوت کرے، کوئی خیر کا کام نہ کرے، صرف رات بھر سوتا رہے اور اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کا وعدہ ہے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جائے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ہمارے حکم کو زندہ کر کے سویا ہے اور اٹھ کر اس نے ہمارے حکم کو زندہ کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے آرام کے وقت کو بھی ثواب میں منتقل کر دیا، ثواب کا ذریعہ بنا۔ اس لیے جامع صغیر کی روایت ہے کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو دن ایسے گزارتی ہے جیسے دن بھر روزہ رکھا ہو، اور رات ایسے گزارتی ہے جیسے رات بھر اللہ کے سامنے مناجات عبادت کرتی ہوئی کھڑی ہو۔ اور جو بچہ اس کے پیٹ میں تھا جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو روایت میں ہے کہ اس عورت کے سینے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس عورت کے پچھلے تمام گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ طریقہ وہ تھا کہ جس میں انہوں نے حلال چیز کو شامل کر لیا، کہ نکاح کر کے انہوں نے اس عمل کو حلال طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اس لیے ہم نے اس عورت کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں برکت بھی رکھی ہے اور عافیت بھی رکھی۔ اس لیے پہلی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ چاہے آپ حضرات کسی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی اس میں انجینئرنگ میں ہوگا، کوئی میڈیکل میں ہوگا، کوئی فارمیسی میں ہوگا، کوئی مینجمنٹ میں ہوگا، کوئی کسی اور فیلڈ میں ہوگا، مگر مسئلہ اس چیز کا ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم انجینئر ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم فارماسسٹ ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم وکیل ہیں۔ اگر سب سے پہلے ہم نے دنیا کے درجوں کو اہمیت دے دی تو اللہ نہ کرے ہم دین اسلام کو بھی ایک طرف کر دیں، پھر ہمیں دین اور دین کی محنت کرنے والے اور دیندار لوگ، جانکار لوگ ہلکے نکلنے ہو جائیں۔ اس لیے دو چیزیں ایسی ہیں اس وقت کہ جس میں دنیا میں بڑا کمپٹیشن چل رہا ہے۔ سب سے پہلا مال کا کمپٹیشن، اور یہ مال نے ایسا فساد کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو اور اچھے اچھے ایماندار لوگوں کو حلال سے اوپر لے آیا ہے اور حرام سے بھی نیچے لے آیا ہے۔ کہ جب کمانے کی ہوس آتی ہے اور کمانے کا غلبہ آتا ہے تو آدمی بڑی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی شر کو ثواب کی نیت سے اپنا لیتا ہے، کیونکہ کمانے کا شوق آ گیا ہے اور کمانے کی ہوس آ گئی ہے۔ اس لیے اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہی ہے، اور دوسرا سب سے اہم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا چیلنج جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ نالج کا چل رہا ہے، علم کا چل رہا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا۔ اور اس چیز میں کمپٹیشن پوری دنیا میں ہر ملک میں چل رہی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں چل رہا ہے۔ ہر مسلمان اس وقت یہ چاہ رہا ہے
کہ میں کس طرح اس کو پچھاڑ دوں، چاہے نالج میں چاہے مال میں، اور ہر جگہ کمپٹیشن چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو میں کام کی بات بتاؤں کہ کمپٹیشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کفر سے، کہ مسلمان کبھی کسی سے کمپٹیشن نہیں کرے، اور کافر ہر ایک سے کمپٹیشن کرے، چاہے مال میں ہو یا علم میں ہو۔ مگر مسئلہ اس چیز کا ہے کہ یہ گندی خصلت جو کفر کے مزاج میں پائی جاتی ہے وہ اس وقت ایمان والوں میں منتقل ہوگی۔ ایمان والے بھی مال کے اعتبار سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، اور ایمان والے علم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے بھی کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ تم نے یہ پڑھا اب میں یہ پڑھوں، تمہیں یہ زبان آتی ہے میں کہ کمپٹیشن کے چکر میں اسلام اور رسول کو اٹھا کے رکھے، اور مال کمانے کے چکر میں انہوں نے اہم چیز وہ جو دین کے اعتبار سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا سکتی تھی، بہت اوپر لا سکتی تھی، انہوں نے ایک طرف اٹھا کے رکھا۔ اور زبان پر یہ بات آ گئی ہے کہ صاحب مال نہیں ہوگا نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ان کی نظر 1442 سال پہلے نہیں ہے، ان کی نظر ماحول کے اعتبار سے۔ اگر 1442 سال پہلے ان کے اوپر نظر آ جائے کہ سیرت میں اور خیر القرون کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر کیسے کمایا گیا اور اس مال میں برکت کیسی ہوئی، تو یہ بات پتہ چلے گی کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو استنجا کرنے بیٹھے، پیشاب کرنے بیٹھے، قضائے حاجت پوری کر رہے ہیں، اور پیشاب کرنے کے دوران میں ہی چوہا اپنے بل سے باہر آیا اور ان کو دیکھا اور بل میں واپس گیا، اور واپس جا کے باہر آ کر استنجا کے دوران ہی اس چوہے نے 17 درہم لا کے رکھے۔ یہ استنجا سے فارغ ہوئے اور اس عمل کو دیکھا کہ چوہا باہر آیا اور 17 درہم لا کے رکھ دی اس نے۔ تو روایت میں ہے کہ وہ قضائے حاجت پوری کر کے ان سارے درہم کو وصول کر کے بٹور کر مسجد نبوی میں دو جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھے، اور پوری کارگزاری سنائی کہ میں استنجا سے فارغ ہو رہا تھا، ایک چوہا اپنے بل سے باہر آیا اور میرے سامنے یہ 17 درہم رکھے۔ تو روایت میں ہے کہ دو جہاں کے سردار نے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ تو فرمایا میں نے چوہے کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ تو فرمایا آ جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے روزی ہے، اللہ اس میں برکت دے، کھا لو اس کو۔ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ سنت کی اتباع تھی، ایمان یقین کو سمجھ چکے تھے، نبی کی بات کو پلکوں پہ لیا تھا، تقویٰ 100% آ چکا تھا، تھوڑی بہت حرکت میں چل رہے تھے، نبی کی اطاعت میں زندگی گزار رہے تھے، تو بل سے پیسہ آ رہا تھا۔ آج سارا تعلق اللہ رسول سے ہٹ کر دنیا پر آ گیا ہے، مال کمانے پر آ گیا ہے، تو ایسی نحوست آئی ہے کہ 30 تاریخ ہوتی نہیں ہے کہ دودھ کا بل آ جاتا ہے، اور 30 تاریخ ہوتی نہیں کہ بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ وہاں بل سے پیسہ آ رہا تھا اور یہاں بلوں میں پیسہ جاتا ہے، کہ سارا سرکل اللہ نے الٹا کر دیا، اور عقل سے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت بڑے بڑے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو دین کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ سب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ہم کو ایسے اسلام سمجھا دو کہ اسلام 2 اور 2 اور 4 سے نہیں سمجھ میں آنے والا، کہ اسلام عقل سے سمجھنے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو دل سے سمجھنے کا مذہب ہے۔ وہ کیسے؟ کہ روایت میں ہے کہ ابو جہل نے شرط لگائی کہ جو نعوذ باللہ 2 جہاں کے سردار کا سر لے کر آئے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا، یہ شرط لگائی۔ 100 اونٹ اس زمانے کے اعتبار سے 100 اونٹ اس زمانے کی حیثیت یہ رکھتے ہیں کہ 100 آڈی کار۔ اگر کسی کو شرط لگا دی جائے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں 100 آڈی کار دی جائے، تو لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ یہ سب 100 آڈی کار، بتاؤ اتنی چھوٹی سی شرط اور 100 آڈی کار ملے گی، تو سب اس عمل کو کرنے کے لیے تیار۔ تو روایت میں ایک شخص کھڑے ہوئے اس گندی نیت سے کہ میں لے کر آؤں گا، ان کا نام تھا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں صحابی بنے۔ وہ اس گندی نیت سے، ناپاک نیت سے سواری پر سوار ہوئے، آگے 2 جہاں کے سردار جا رہے ہیں، پیچھے یہ چل رہے ہیں، اور روایت میں ہے گندی نیت سے سواری پر بیٹھے ہیں۔ اس سفر کے دوران ہی ان کی سواری کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ جیسی سواری کے پاؤں زمین میں دھسے ہیں
تو دھستے دھستے ہی اللہ کے نبی سے مدد مانگ لی کہ یا رسول اللہ میری آپ مدد فرما دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے اور میری حفاظت کے لیے دعا کر دیجئے کہ میری سواری کے پاؤں زمین میں دھس رہے ہیں اور میں اس نیت سے توبہ کروں۔ تو روایت میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، آنکھوں کے سامنے مدد دیکھی کہ زمین میں سے پاؤں باہر آ گئے سواری، اور واپس سواری پر بیٹھے۔ اس عمل کو دیکھنے کے بعد پھر بھی توبہ سچی نہیں کری، واپس دوبارہ سواری پر بیٹھے اور یہ کہا کہ میں واپس اپنے عمل کو پورا کر کے رہوں گا۔ پھر دوبارہ سواری پر سوار ہونے کے بعد جب وہ راستے میں چلے تو دوبارہ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ان کی سواری زمین پہ دھسی۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے ہی مدد مانگی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ سواری کے پاؤں مارا۔ دو جہاں کے سردار نے پھر دعا کری اور پھر یہ عمل دیکھا کہ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ سواری کے پاؤں زمین میں سے باہر آئے، پھر بھی نہیں مانے، اور تیسری دفعہ سواری پر سوار ہوئے اس گندی نیت سے کہ میں ان کی سر قلم نہیں کرتا، ان کی سر کو لے۔ جب سوار ہوئے اور زمین میں پاؤں دھسے تیسری دفعہ اور اللہ کے نبی سے مدد مانگی تو روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، آپ نے فرمایا کہ سراقہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر اور کسرا کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں؟ آفر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ یہ اسلام میں داخل ہو۔ حضور کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت ابو صدیق کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوا اور سونے کے کنگن مسجد نبوی میں لائے گئے۔ جیسی مسجد نبوی میں سونے کے کنگن لائے گئے تو پوچھا گیا امیر المومنین ان سونے کے کنگن کا کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ وہ تو حضور سراقہ کو دے گئے، ان کو بلاؤ اور پنا دو۔ تو روایت میں ہے ان کو بلایا گیا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساری دنیا کے مرد اگر سونا پہنے تو حرام ہے؟ بولو سچ؟ ارے بھائی مانتے ہو؟ ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے کہ اگر ساری دنیا کے مرد سونا پہنے تو حرام ہے، مگر سراقہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ اگر سونے پہنے تو ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی زبانی، اس میں جس نے عقل لڑائی وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ سب سراقہ کو بھی ہو جاتے کہ نہیں، کہ اسلام کو عقل سے نہیں سمجھا جائے گا، اسلام کو تو دل سے سمجھا جائے۔